بلکہ بند موبائل آپ کو ٹائم نہ ہو جائے موبائل کتنا رکھے گا موبائل شروع کریں آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاں شروع کرتے ہیں چلیں. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری عملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
ایک میں جب دعا ہو جائے نا پھر صحیح پتہ چلے گا. موبائل نزدیک رکھے اگر ہیں تو لگائیں تو اور زیادہ الحمد للہ رب العالمین. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو صحیح ہے آواز؟ جی نہیں، سبھی صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ آپ کی مکمل ہوئی. سورہ مائدہ کا نام جیسے کہ نام سے ظاہر ہے دسترخوان، اس میں کھانے پینے کے احکامات سے ریلیٹڈ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، کیا چیز حلال فرمائی، اس کے متعلقات ہم نے پڑھے. اور دیکھیے بات کی شروع ہوتی ہے نا سورہ، اگر آپ سورہ مائدہ کو دیکھیں اٹھاؤ یہ ذرا مجھے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ جو ابتدا ہوئی ہے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن آیات سے اگر آپ غور کریں ابتدا اوفوا بالعقود سے ہوتی ہے، اپنے عہد پورے کرو. اور اس کے اندر کیا چیز حلال کی گئی،
بہیمۃ الانعام، ان پر تم نام پڑھا گیا ہو. اس کے بعد جناب کچھ اور چیزوں کی بات آئی، حرام کیا گیا میتا و دما و لحم الخنزیر، ان چیزوں کی بات آئی. کہ کس کس طرح کے جانور ہیں، والمنخنقۃ والموقوذۃ، گر کے مرنے والا جانور. صبح کیے ہوئے جانور تو حلال ہے، مگر گر کے مر جائے جانور، یا گلے میں پھندا لگ کے مر جائے، یا چوٹ کھا کے مر جائے، درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، مگر تم ذبح کر لو. اس طرح کی بہت ساری باتیں. پھر دین کے اتمام کرنے کی بات کی ہے. دیکھیے اس کی ابتدائی آیات بھی بڑی خوبصورت ہیں. ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے دین کے اتمام کرنے کی بات فرمائی کہ ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دی ہے، ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تمہیں دین اسلام دے کر تمہارے لیے راضی ہو گیا ہوں. پھر اگر آپ اوپر کریں تو خوراک کا تعلق روحانی پاکیزگی سے ہوتا ہے اور وضو کا تعلق جسمانی پاکیزگی سے ہوتا ہے. اسی طرح سے اغتسلوا کا لفظ ہے، فاغسلوا وجوہکم، ان تمام چیزوں کا تعلق جن کا تعلق جسمانی پاکیزگی سے ہے اور روحانی پاکیزگی سے. روحانی پاکیزگی جب ہم جسم میں خوراک پاک جاتی ہے تو روح تک پاک اثرات پہنچتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کچھ مختصراً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی، ایک وہ جو خوراک کے ذریعے انسان کے جسم میں، انسان کے ایک ایک خلیے میں یا ایک ایک سیل کے اندر، انسان کے ایک ایک ذرے جو جس ذرات سے انسان مل کر بنا ہے، ان ذرات میں جس طرح سے خوراک ہمارے پینیٹریٹ کرتی ہے اور خون کی طرح ہمارے جسم میں، کیونکہ خوراک کے ذرات کو خون لے کر دوڑتا ہے، تو خوراک کے ذرات ہمارے جسم میں جس طرح سے دوڑتے ہیں اور تو یہ چیزیں ہمارے پورے جسم پر اور جو چیز ہمارے جسم میں جا رہی ہے وہ ہمارے عمل پر اور ہمارا عمل ہماری روح پر بہت زیادہ پاورفلی، طاقت کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے. ایک تو ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں کے کھانے کی یا ان چیزوں کو انٹیک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک یا احادیث سے پتہ چلتا ہے کیا چیز آپ کھا سکتے ہیں، کیا چیز نہیں کھا سکتے. اس طرح روح کی پاکیزگی کا ذریعہ، پھر جسم کی پاکیزگی کا ذریعہ غسل کرو، وضو کرو، پھر عمل کی پاکیزگی کا ذریعہ تقویٰ، کفر سے انکار. آپ جانتے ہیں چھٹا کلمہ، اگر ششم کلمہ دیکھتے ہیں تو ہم رد کفر کہتے ہیں. رد کفر کا مطلب رد کرنا، کفر کو رد کرنا، انکار کر دینا، کفر کا مکمل طور پر انکار کر دینا. تو یہ چیزیں ہماری روحانی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. کفر انسان کی روح کو خراب کرتا ہے، اس طرح جسم کی ناپاکی روح کو ناپاک کرتے، اس طرح خوراک میں یا انسان کے کھانے پینے میں اگر حرام چیزیں شامل ہو جائیں، چاہے وہ نوعیت کے اعتبار سے حرام ہو، چاہے وہ حقیقت یا اصلیت کے اعتبار سے حرام ہو، یہ دونوں ہی چیزیں انسان کی روح کو جو ہے ناپاک کرتی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے غیر قوموں کی مثالیں دی. میں بہت زیادہ آگے نہیں جاؤں گی. پھر یہود و نصارہ کی بات کی گئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کا تذکرہ، یہود کے عمل کا تذکرہ فرمایا، پھر نصارہ کے عمل کا تذکرہ فرمایا.
پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا. پھر اس کے بعد انسان کا عمل ناپاک ہو تو کیا ہوتا ہے, جب پاک ہو تو کیا ہوتا ہے. اب جیسے سارق و سارقۃ, چور اور چوری, چور عورت, چور مرد, چور عورت, ان دونوں کی بات کی گئی. یار یہ بات بڑی واضح ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں نا وہ ہمارے عمل پہ بہت گہرا اثر انداز ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مالک کی کوٹیشن ہے. حضرت امام مالک نے فرمائی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تمہاری خوراک کیا ہے, میں تمہیں تمہارا کردار بتاتا ہوں. تو ہمارا کھانا پینا ہماری اس پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے. تو جو بھی فحش ہے یا چوری ہے یا زنا ہے یا اس طرح کے جو بھی عوامل جو انسان کے کردار میں شامل ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری خوراک ضرور اثر انداز ہوتی ہے, اور وہ خوراک جو حرام گئی ہوتی ہے یا حرام طریقے سے کمائی گئی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, ڈر کر رہو اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, کوشش کرتے رہو اس کی راہ میں, کوششیں کرتے رہو اس کی راہ میں. اللہ جسے چاہے عذاب دے, جسے چاہے بخش دے. بادشاہتیں تمام اس ذات کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے حق کے ساتھ یہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کو لے کر اپنے درمیان اس کو فیصل بناؤ, اس کو لے کر فیصلے کرو. فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. دیکھیے دنیا میں تو ایک ہی کرائٹیریا ہے, یا اگر 2 اپوزٹ عمل ہیں, 2 مخالف متضاد عمل ہیں, کیا یہ میرا مختلف غلط ہے, کیا آپ اپنے آپ کو لے لیجیے, میں سے مراد یہاں ہر میں جو بیٹھا ہوا ہے یہاں, کہ اگر ہم کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں باتیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں دونوں ہی صحیح ہوں. یہ بات پاسبل نہیں ہے. جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی نہیں ہوتی, اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھاگ جاتا ہے. ہاں روشنی ہلکی ہوگی, تیز ہوگی. جیسے صبح کے طلوع آفتاب کے وقت روشنی ہلکی ہوتی ہے, بادل چھایوں میں تو روشنی کو ڈھک لیتے ہیں یا ڈھانپ لیتے ہیں. یا شام کا وقت ہو جب سورج غروب ہو رہا ہو تو روشنی دھیمی ہو جاتی ہے, لیکن روشنی ہوتی ہے, چاہے دھیمی ہو, ہلکی ہو, پاورفل ہو, اسٹرانگ تیز ہو یا کمزور ہو. لیکن یہ قوت کی مثال بھی روشنی کی طرح ہے کہ نیکی کی قوت جو ہے نا, چاہے وہ اگر جیسے پورا سورج نکلا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بہت روشنی ہے, بہت چمک ہے, بہت روشن دن ہے, لیکن یہی بادل چھائے ہوئے ہوں یا ارلی بالکل مارننگ صبح کا وقت ہو, یہ شام کے غروب ہونے کا وقت ہو, تو ہم کہتے ہیں روشنی کم ہوتی چلی گئی ہے, یا بادل آئے ہوئے ہیں, یا سورج چھپا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے. تو یہی حال اللہ کے دین کا ہے, نیکی کا ہے. کہ اللہ کا دین نہ ہو تو پوری برائی کھل کر سامنے آتی ہے, لیکن اللہ کا دین ہو, چاہے وہ کمزور انداز میں کام کر رہا ہو یا اس کا کام کرنے والے چاہے کمزور ہوں, اس کا کام کرنے والے چاہے طاقتور ہوں, لیکن کیا ہے کہ ان کا موجود ہونا معاشرے پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. جیسے روشنی موجود تھوڑی بھی ہو
تو دن دن ہی ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی، رات میں بالکل سورج نہیں ہوتا. تو ان کا موجود ہونا ہی بہت پاورفل ہوتا ہے. اور جب وہ لوگ بھگا دیے جاتے ہیں یا نکال دیے جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر کہ وہاں پر جو شیاطین کو کچھ چھوٹ مل جاتی ہے، وہ چھوٹ جو ان کی موجودگی میں نہیں ملتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نہیں فرمائی تھی، آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا تھا سب ہجرت کریں، جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا ایمان مشکوک ہے، یہاں تک کہہ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ انہیں چھوڑ جائیے تاکہ انہیں احساس ہو کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے تو معاملات کتنے مختلف تھے. تو یہی حال جو میں مثال روشنی اور نور اور ظلمت کی دے رہی ہوں کہ آپ میں مثال لیتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ جہاں جہاں جاتے ہیں آپ قرآن کے نور کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی جس سے بھی مل رہے ہیں، جو آپ سے ایون کے ہاتھ بھی ملا رہا ہے، کوئی آپ کو صرف دیکھ کر بھی گزر جاتا ہے تو اس نے اس نور کے ایک جھپک کا حصہ لیا ہے. کیونکہ جو قرآن کو جتنا پڑھ رہا ہے، جو قرآن کو جتنا سمجھ رہا ہے، جو قرآن کو جتنا عمل کر رہا ہے، اس کی موجودگی معاشرے کے لیے رحمت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں، آپ کو وہ حدیث یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے پاس ہی سے ایک شخص گزرا، آپ نے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ شخص معاشرے میں بڑا باعزت سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کی اہمیت ہے، یہ کہیں لین دین کرے تو بڑے خوشی سے لوگ اس لین دین کو کریں، کہیں رشتہ مانگے تو خوشی سے دیا جائے. آپ رسول خاموش ہو گئے. کچھ ہی دیر بعد شخص گزرا تو آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کی اتنی کو معاشرے میں اہمیت نہیں، اس کی بات کو کوئی توجہ سنتا بھی نہیں، اور یہ شخص اگر کہیں سے کوئی خریداری کرنا چاہے، لین دین کا معاملہ کرنا چاہے تو لوگوں کو معلوم ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو لوگ نہ کریں یا انکار کر دیں یا لے تو لائل سے کام لیں، یعنی جھجک سے کام لیں، ہچکچاہٹ سے کام لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یاد ہے آپ کو کیا فرمایا تھا کہ جو تمہاری نظر میں غیر اہم نظر آ رہا ہے تمہیں، کہ اللہ کی نظر میں بھی غیر اہم ہو. تو تمہیں لگ رہا ہے کہ غیر اہم شخص ہے وہ، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی وہ غیر اہم ہو. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ زمین پر موجود ہوتے ہیں تو اللہ ان کی موجودگی کی وجہ سے زمین زرخیزی اگاتی ہے اور آسمان پانی برساتا ہے، جن کا زمین پر چلنا پھرنا لوگوں میں رحمت کا، چرند پرند انسانوں میں رحمت کا سبب ہوتا ہے. ان کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل کی جاتی ہے. تو جب انسان صاحب کتاب بنتا ہے، کیونکہ ہماری جو سورہ انعام شروع ہو رہی ہے نا وہ بالکل انہی سے شروع ہو رہی ہے، اسی کانسیپٹ سے شروع ہو رہی ہے. پھر یہاں کہا گیا کہ جب دنیا میں ایک کرائیٹیریا ہے جس پر آپ رائٹ اینڈ رانگ کو، صحیح اور غلط کو میجر کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط، ایک کسوٹی ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ وحی الہی ہے. حالانکہ ہر انسان نے اپنی شریعتیں اور اپنے منہاج، اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فاستبقوا الخیرات، تو مختلف رستوں کو اپنانے کی بجائے نیکیوں میں ترقی حاصل کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، خیر میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. پھر اسی طرح سے غیر قوموں کا ذکر آتا ہے، پھر ان قوموں کی شکلوں کو بگاڑ دینے کا اور
جو ہے ان قوموں کی شکلوں کو بگاڑ دینے کا، اور جو ہے ان کو قردۃ اور خنزیر یعنی بندر خنزیر بنا دینے کا ذکر آتا ہے. ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر کرتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ مومنین میں وہ اذلت ہیں، کمزور ہیں، بہت زیادہ ریسپیکٹفل نہیں ہیں. عزت الکافرین، کافرین ان سے لرزتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے. اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اگر اللہ اور تمہارا رسول، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے اگر تمہارے دوست ہیں تو جو لوگ اللہ کو دوست بناتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بناتے ہیں اور ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان سے محبت کرے گا. اللہ کی جماعت، اللہ کے لوگ، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، حزب اللہ غالب آنے والے ہیں، غلبہ پا جانے والے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، پہلی ہجرت حبشہ کا واقعہ بیان کیا گیا، جہاں 7واں پارہ شروع ہوتا ہے. پھر کچھ اور چیزوں کی حرمت اور حلت کے بارے میں بتایا گیا. الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فرمایا گیا یہ خمر، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور یہ جو ہے پانسے، تیر، یہ شیطان کے عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ موقع لائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ موقع لائے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. تمہارے ہاتھوں میں شکار آئیں گے، وہ چیزیں تمہیں منع کر دی گئی ہیں، وہ چیز تمہارے ہاتھ میں آئے گی، آسان ہو جائے گا تمہارے لیے ان کو حاصل کرنا. مگر اللہ تعالیٰ یہ آزمائے گا کہ کون ہے جو اللہ سے ڈر کر رک جاتا ہے اور کون ہے جو کر بیٹھتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب آزمائش ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وصیت کی بات کی گئی کہ اگر وصیت انسان کو کہیں سفر میں ہو، اسے موت آ جائے، تو دو فرد کو اس کی قوم کے یا غیر قوم کے ہوں، وہ جمع کرے، ان کو اپنی وصیت کر دے، اور وصیت سننے والے انہیں چاہیے کہ وصیت جس طرح سے ہو اس طرح سے پہنچا دے. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں یا وارثین کو اس بات کا شک ہو کہ وہ جھوٹے ہیں، تو وہ قسم کھائیں گے اور وہ بھی قسم کھائے گا، وہ دونوں بھی قسم کھائیں گے. پھر یہ طریقہ بتایا گیا. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے. یہ ساری چیزیں تربیت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں نا. لیکن کہہ اللہ تعالیٰ ہی رہا ہے. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بات ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے یہ قرآن، تو اس طرح کی آیات ہیں جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما رہے تو کون فرما رہے ہیں؟ ان تعظیموا فإنہم عبادک. بالکل آخری کی آیات، آخری کی 2-3 آیات ہیں، ان کو پڑھ رہی ہوں مائدہ کی، کہ اگر اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا. اس طرح کی آیات ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ.
تو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، حالانکہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہلوائے گئے آپ نے وہ فرمائے اور وہی چیز قرآن میں شامل کی گئی، یعنی یہ کلام اللہ ہی کا ہے، چاہے زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ ساری انسان کی پوری کردار سازی، روحانی کردار سازی، جسمانی کردار سازی اور ذہنی کردار سازی کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن سچوں کو فائدہ دے گا، سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ ملے گا، تو اپنے قول میں سچے رہے۔ ان کے لیے اعزاز کیا دیا گیا جنت، یہ تو بہت چھوٹا اعزاز ہے، ان کے لیے جو بڑا اعزاز دیا گیا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سب سے سچے تھے اپنے قول میں، ان کے لیے اعزاز دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ راضی ہو گئے۔ اتنا بڑا مقام ہے یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، عام انسانوں کو مل بھی نہیں سکتا، یہ ٹائٹل کی کوئی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوئی انسان کسی بھی کو کتنا ہی بڑا بزرگ، کتنا ہی بڑا پیر، کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، یہ اس کے نام کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو قرآن کی ہر آیات کا مصداق بنایا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات پر من و ان عمل کیا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے صحبت یافتہ تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند تھے، جو ان میں سے جس پہ بھی پیروی کرے گا وہ حقیقت کو پالے گا، وہ سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ قرآن کریم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے آیا کہ مخرجت للناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں سلیکٹ کیے گئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے عمل کی وجہ سے لوگوں میں سے منتخب فرمایا، اور قیامت تک کے لیے نہ ان جیسے کردار پیدا ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے۔ تو یہ وہ مینارہ نور، ہر صحابی کی جگہ ایک مینارہ نور ہے، تو یہ وہ مینارہ نور ہیں جو بھی جس مینارہ نور کی روشنی میں چلے گا اس کی طرف جائے گا، وہ ہدایت پر ہی قائم رہے گا، وہ ہدایت پر ہی رہے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادشاہت آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے، اور جو کچھ اس درمیان ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، شکر گزاریاں ہیں تمام تر اللہ کے لیے۔ ایک الحمدللہ ہم قرآن کی ابتدا میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں فرمایا گیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہ کا شکر ہے۔ قرآن کے شروع میں پڑھ رہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیری ہیں کہ توفیق تو نے ہمیں دی، کیا قرآن کھول رہے ہیں، کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کی توفیق تو نے دی۔ جب بھی قرآن کھولتے الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھا، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کیوں؟ الحمدللہ الذی، کیوں؟ ذات کا شکر کیوں؟ ویسے تو شکر ہر لمحے ہی ہونا چاہیے، ذات کے احسانات اتنے ہیں،
کہ جنہیں آپ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے رہو اور گن گن کر شکر گزاریاں بھی کرتے چلے جاؤ تو لا تحصوها، ان کی تو پوری کر ہی نہیں سکتے. لیکن پچھلی آیات اگر آپ اس کے پیچھے کا قرآن اور پیچھے کی جو آپ نے 7 پارے آپ کے تقریباً ربع ہونے والا ہے آپ کا 7واں پارا آپ کا چل رہا ہے. وہ کردار سازی جو تو نے ہمیں، وہ چیزیں، وہ راستے، وہ طریقے، وہ سنن جن کے ذریعے ہم ان مینارے نور تک پہنچ پائیں، اس کردار تک پہنچ پائیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، اس کردار کی حقیقت کو پالیں. وہ تمام کردار سازی اللہ تعالیٰ تو نے قرآن میں رکھی ہے. ایک ایک بات کو تو نے وضاحت سے بیان فرما دیا ہے. ایک ایک بات کو اللہ رب العزت تو نے وضاحت سے بیان فرما دیا ہے. پھر یہاں آگے آپ دیکھیے آیت کو، الحمدللہ الذی، شکر ہے اللہ کا، اس تمام کا شکر گزاریاں ہیں اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنایا. وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اس نے ظلمتیں اور نور، اندھیرے بھی اس نے بنائے ہیں، نور بھی اس نے بنائے ہیں. نور کا خالق بھی وہی ہے، اندھیروں کا خالق بھی وہی ہے، انسان کا خالق بھی وہی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اولیاء کا خالق بھی وہی ہے، اور شیاطین کا، فاسقین، منافقین، کافرین، مشرکین کا بھی خالق وہی رب ہے. یعنی دونوں قوتوں کی تخلیق میرے رب نے کی ہے. اگر ظلمتوں کو لیا جائے کفر سے، شرک، کفر، ضلالت، گناہ، برائی، تو نور بالکل اس کے اپوزٹ میننگ دیتے ہیں. نور نیکی کو کہا جائے گا. ایک تو آسمانی کائناتی طور پر سورج کا ہونا روشنی یا نور، اور سورج کا غیر موجود ہونا ظلمت. اسی طرح نیکی کا ہونا نور اور نیکی کا نہ ہونا، برائی کا پائے جانا ظلمت یا اندھیرا. اسی طرح سے اسلام کا ہونا نور اور اسلام کی جگہ کفر و شرک کا ہونا، منافقت، فسق کا ہونا ظلمت ہے. اسی طرح سے وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے ظلمتوں اور نور کو. ظلمتوں اور نور کو اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، یعنی وہی رب تھا. یہ اگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، کائنات کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ ہی نے جس مربوط کو راندہ درگاہ کیا وہ ابلیس تھا. ابلیس کی تخلیق بھی اللہ ہی نے کی، کیونکہ اس کا نام تو عزازیل تھا. ابلیس تو تھا ہی نہیں اس کا نام، اس کا نام تو عزازیل تھا. اور عزازیل وہ فرشتہ تھا، وہ جن تھا جس نے اپنی عبادتوں کی وجہ سے اتنا عروج حاصل کر لیا تھا، اتنا بلندی حاصل کر لی تھی
کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل پاس بیٹھتا تھا، قریب بیٹھتا تھا اللہ تعالیٰ. اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جس سے یہ تخلیق فرمائی وہ نیکی تھی، کیونکہ عزازیل برا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تکبر اور کفر نے اسے ابلیس یا شیطان کہلوایا. ابلیس بلسا سے، بلسا کا مطلب ہوا وہ مایوس ہوا، مایوس ہو گیا تھا. اور شیطان جو ابلیس کا دوسرا نام ہے، شیطان سے اس کا مطلب ہے وہ بہک گیا. روٹ پر شین تو نون ہے، تو بہکا اس لیے کہ وہ مایوس ہوا، ورنہ اس کی قلب تو نیک تھی. وہ تو عبادت کیا کرتا تھا، وہ نافرمانی کا اس وقت تصور ہی نہیں تھا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے جب لوح و قلم، عرش و کرسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے بعد لوح و قلم، عرش و کرسی اور 7 دنوں میں جن جن چیزوں کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں، اور چھٹے دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، تو بنیادی طور پر ہر چیز نور فرمائی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ صحیح چیز غلط کب ہوتی ہے؟ جب وہ مخالفت پر آمادہ ہو جائے، جب وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، جب وہ غرور میں آ جائے. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہر صحیح چیز کا نور کا خالق ہے، لیکن جہاں سے نور غائب ہو وہاں ظلمت کا تصور ہے. وجعل الظلمات والنور، اس نے ظلمتوں اور نور کو بھی بنایا، ظلمتوں اور نور کو بھی بنایا. ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، نہیں مان کے دیا، بربہم یعدلون، بربہم یعدلون، یعدلون وہ برابر قرار دیتے ہیں اپنے رب کے، اوروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. ربہم یعدلون، ایک وہ رب جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، اور ایک وہ جسے انسانوں نے خود بنا رکھا ہے. یہاں پر ایک اور چیز بھی، ایک نظریہ اور بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا، نبی اللہ تعالیٰ کا چوزن پرسن ہوتا ہے، چنا ہوا، چنتا انسان جسے اللہ نے خود پسند کیا ہوتا ہے. یہ میرے بندہ میرے دین کا کام کرے گا، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. جو چوزن پیپل ہوتے ہیں نا، انبیاء تو اب نہیں ہوتے، لیکن نبیوں کی تاریخ سے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ چوزن پیپل، منتخب چنندہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ خود ساختہ اپنے آپ کو منوانے کے شوق میں کچھ چیزیں، کچھ ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس معاشرے میں چنا گیا جس معاشرے میں بیٹوں کی، جس معاشرے میں مال کی، جس معاشرے میں سرداری کی عزت تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یتیم و یسیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جن حالات میں آپ نے پرورش پائی ہے، ایسی شخصیت کو چنا گیا. ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ جب بنی ہاشم نیکی کے کام کیا کرتے تھے، ہم بھی وہی کام شروع کر دیا کرتے تھے. جب وہ حجاج کی، حاجیوں کی خدمت کرنے لگے تو ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی. جب انہوں نے
خوراک پانی کا انتظام کیا, ان کی رہائش کا انتظام حجاج کے شروع کیا, تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیا, ان سے زیادہ کرنے کی کوشش کی. جو وہ کرتے تھے ہم وہی کرتے تھے. مگر جب یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, اس کے مقابلے میں نبوت کہاں چلائیں ہم؟ تاریخ میں الفاظ اس کے آپ دیکھیے کہ دیکھیے کمپیٹ کرتے ہوئے کہ فلاں کرے چلو میں بھی کر لیتی ہوں, فلاں کرے چلو میں بھی کر لیتا ہوں. لیکن ایک جسے اللہ نے سلیکٹ کیا, منتخب فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں منتخب فرماتے ہوئے دین کے کام کے لیے کھڑا کیا, جنہیں آپ موعودہ شخصیات کہتے ہیں, ایک وہ اور ایک وہ لوگ جنہوں نے شوقیہ دیکھا دیکھی کام شروع کر دیا. اب دونوں کی نیتوں میں فرق آ جاتا ہے نا. ایک کام کر رہا ہے اللہ کے لیے کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کرو, چاہے مارے پڑتی ہے, جوتے پڑتے, پتھر پڑتے, کانٹے بچھائے جاتے ہیں, ذلت ہوتی ہے, کرو. لا یخافون لومۃ لائم, ذلیل کرنے والوں کی ذلت کی پرواہ نہ کرو. اسے تو حکم ہے, وہ نہیں بولے گا تو اسے تو اللہ میاں کا ڈر ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. لیکن ایک وہ جسے اپنے آپ کو, اس کی ایک کی نیت خالص اللہ, ایک کی نیت اپنی ذات کو منوانا, یا کچھ تعداد کو اپنے گرد اکٹھا کرنا, فرق ہے. ان دونوں نیتوں اور ان دونوں سوچوں, ان دونوں نظریات میں فرق ہے. اب جس سے جو اپنی ذات کو منوانے کے لیے اس کے گرد 10 لاکھ کا بھی اگر مجمع اکٹھا ہے, اور ایک وہ جو اکیلا کبھی تنہا مدینے کے جب غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہیں, آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے, آپ کا جسم کانپ رہا ہے, شدید سردی کے موسم میں آپ کے پیشانی مبارک میں پسینے پھوٹ پڑے ہیں. آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں, اپنا واقعہ بیان فرمائے, وہی نزول وحی کا کہ کس طرح جبرائیل تشریف, کس طرح سے پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا باسم ربک الذی خلق, اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے واپس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. ایک وہ جس کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صرف 4 افراد ہیں, ایک بیوی ہے, ایک غلام ہے, یہ دونوں ہی ایسے جنہیں ہم میں بات ماننی ہوتی ہے. ایک وہ رشتے دار یا کزن حضرت علی ہیں, ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے, انہوں نے حضور کی بات پر ایمان لانا ہی تھا, رہے حضور کے پاس سے. انہوں حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خاص طور پہ لے لیا تھا. حضرت علی اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے. ایک علی ہے اور ایک صدیق اکبر ہیں. ہاں, ان کی بات سکتے کہ جناب دوست سے وہ مانے یا نہ مانے. 4 افراد یعنی کل ایک فرد جو باہر سے ہے, وہ ایک فرد ہے جو ایمان لا رہا ہے, اور ایک طرف پورا معاشرہ ایک اس میں جا رہا ہے, ایک بہاؤ میں, ایک موج میں, ایک سیلے روا میں باہر چلا جاتا ہے. لیکن یہی فرق ہے کہ پورا زمانہ ایک طرف جا رہا اور ایک انسان کے ساتھ صرف ایک اکیلا بھی ہو, تو تب بھی اگر وہ اللہ کا چنندہ ہے, اگر وہ اللہ نے اسے منتخب فرمایا ہے, تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ثابت کر رہے گا کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کام کر رہا ہوتا. نور اور ظلمتوں کی مثال یہی ہے. جمہوریت جانتے ہی کیا ہے؟ جمہوریت ہے کاؤنٹنگ آف ہیڈ, سروں کو گننا, جبکہ دین روحوں کو گننے کا نام ہے. دین جو ہے روحوں کو گننے, روحیں کتنی ہے جو ساتھ ہیں, کسی کے ساتھ پوری روح کے ساتھ, پوری سوچ نظریے اور عقل کے ساتھ انسان سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ ڈسائڈ کر کے کھڑا ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں گا.
اور ایک وہ جو ناروں پہ چلے جا رہے ہیں، ناروں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی ہیں، تب بھی وہ ایک بھیڑ کی مانند ہیں، وہ جو جیسے آئے ویسے چھٹ بھی جاتے ہیں، جیسے آئے ویسے منتشر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نظریات کی بنیاد پر ساتھ دینے والے، دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، وحی الہی کی بنیاد پر ساتھ دینے والے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا کرتے، جبکہ نعروں کی بنیاد پر ساتھ دینے والے ہمیشہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم الذین کفروا، پس پھر ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ کہاں ان کے رب؟ آپ جانتے ہیں ربانیین کا لفظ قرآن کریم میں، ربانیین کا لفظ یہود کے درویشوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس نصارہ کے درویشوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ عدی بن حاتم والی جو حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے وہ اپنے ربانیین کو رب کے برابر قرار دیتے ہیں یا اللہ قرار دیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا، یہود و نصارہ ایسا تو نہیں کرتے، کہ وہ خود عیسائی رہے تھے پھر مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے عدی آپ آلود ہو، کیا یہ یہود و نصارہ اپنے علماء، اپنے درویشوں کو، اپنے جو بڑے ہیں جنہیں یہ بڑا مانتے ہیں، ان کے حکم کو خدا کے حکم سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے؟ یہ خود ساختہ رب ہیں، وہ کچھ ساختہ رب ہیں تو چند قوتوں یا چند اس کی بنیاد پر بھیڑ جمع کر لیتے ہیں، تو لوگ بھیڑ دیکھ کر سمجھتے لو بھائی بہت بڑی تعداد ہے، اتنے لوگ آئے تھے، اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا تھا۔ یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی تھے، پھر ایک دم سے بھیڑ اکٹھا نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین زیادہ اکٹھا ہوئے تھے، آپ کو نقصان پہنچانے والے زیادہ جمع ہو گئے تھے، آپ کے خلاف متحد ہو گئے تھے، آپ کے خلاف تو آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ان ربانیین کی نہیں چلا کرتی، رب کے مقابلے میں، رب العالمین کے مقابلے میں ان ربانیین کی ایک بھی نہیں اللہ تعالیٰ چلنے دیتا، اپنے مقابلے میں کسی کو کھڑا ہونے نہیں دیتا۔ والذی خلقکم من طین، تکبر کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، تم چند لوگوں کی بھیڑ کو اکٹھا کر کے سمجھ رہے ہو کہ تم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، تم تو مٹی سے بنائے گئے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت معین کیا، فاجل مسمن عنده، پھر ایک وقت معین جو مٹی سے بنا کے اللہ تعالیٰ انسان کو بچے کی صورت میں دنیا میں لے کر آتا ہے، اور دوسرا وقت معین واجل مسمى عنده، اس کے بعد دوسرا وقت ہے موت کا وقت۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ زندگی اور موت ہر انسان کے آگے کھلی کتاب کی طرح ہے، روز لوگوں کو پیدا ہوتے اور روز کو دنیا میں آتے اور روز انسانوں کو مرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو۔ انسان، حقیقت ہے کہ انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں، انسان بس اتنا ہی ہے کہ سانس کی ڈوری، سانس آ رہی ہے تو ٹھیک ہے،
آ رہی ہے تو واپس بھی جا رہی ہے, آ رہی ہے تو جا رہی ہے. انہیل کر رہے ہیں تو ایکسہیل ہونا ضروری ہے. سانس اندر لیں گے تو باہر نکالنا ضروری ہے. جو سانس آئی اور اسے اجازت نہ ملی باہر واپس آنے کی, جو سانس نکل گئی اس کے بعد آکسیجن دوبارہ انہیل کرنے کی اجازت نہ ملی, اللہ نے نہ دی, موت کا فرشتہ معین ہو گیا, بس ختم کہانی. ایک لمحہ لگتا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں جانے میں, ایک لمحے میں. پھر ساری مصروفیات, ساری محبتیں, اولاد کی محبت, ماں باپ کی محبت, شوہر کی محبت, اس کی محبت, اس کی محبت, اور ساری مصروفیات, یہ کرنا ہے, اب مجھے یہ کام ہے, اب میرے بچوں کو یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, وہ بیمار ہے, یہ کرنا ہے. ساری مصروفیات ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ چھڑا کر کن کہے گا تو فیکون وہ ہو جائے گا. ایک لمحہ لگتا ہے انسان کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی بے بسی کا احساس دلاتے ہوئے فرما رہا ہے تم تو مٹی کے بنے ہوئے ہو, 2 لمحوں, 2 قضاؤں, 2 فیصلوں کی مار ہے. بس یہ زندگی 2 فیصلوں کی مار. قضا ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ضرور. وهو الله في السماوات والارض, وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں, وہ اللہ ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, وہ پاورفل ذات. واللہ فی السماوات والارض, واللہ فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تو سب اللہ کا ہے. وہ رب آسمانوں میں بھی رب ہے, زمین میں بھی رب ہے, کیونکہ یہاں للہ ہی نہیں آیا, وہو اللہ آیا. اگر اللہ ہی آتا تو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں. یہاں وہو اللہ فی السماوات والارض, وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی رب ہے, زمین میں بھی رب ہے. آسمانوں کا بھی رب ہے, تمام تر عالمین کا رب ہے. یعلم سرکم